بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تو رمضان کے مہینے کی ابتدا بھی ہے اور رمضان کے مہینے کی انتہا بھی ہے۔ جب تک رمضان نہ ہو روزہ نہیں رکھنا ہے، اور جب رمضان ختم ہو جائے تو پھر خاص رمضان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عید کا دن آتا ہے۔ عید کے دن پورے ہونے کے بعد پھر کوئی آدمی نفلی روزے رکھنا چاہے یا صیام ستہ 6 روزے رکھنا چاہے تو اس کی ضرور گنجائش ہے۔ بہرحال جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ رمضان کی ابتدا بھی ہے اور رمضان کی انتہا بھی ہے، تو ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ رمضان کی ابتدا کب ہوگی۔ اس کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسان طریقہ بیان کیا ہے۔ تمام اسلامی مہینے 29 اور 30 کے درمیان میں دائر ہیں، یا 29 کے بعد چاند نظر آ گیا تو مہینہ پہلا ختم ہوا، دوسرا مہینہ شروع ہوا، اور یا چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ اس اصول کے مطابق ہم 29 شعبان کو چاند دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ چاند اگر ہے تو اگلا مہینہ ہے، نہیں ہے تو اگلا مہینہ نہیں ہے۔ یہی حال ہے رمضان کے ختم پر۔ 29 رمضان جب ہو جائیں گی تو چاند دیکھا جائے گا۔ اگر چاند نظر آ گیا تو اگلا دن عید کا دن ہے، روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر 30 رمضان پورے کیے جائیں گے۔ کچھ امت میں جلد بازی کا ایسا مرض ہو گیا ہے کہ 29 شعبان کو تو کم اس کی فکر کرتے ہیں کہ رمضان آیا یا نہیں، تھوڑا بہت اطمینان بھی ہوتا ہے، لیکن جب 29 رمضان آتی ہے تو ہر شخص کی نظر اور توجہ لگی رہتی ہے کہ کہیں سے کوئی خبر آ جائے چاند کے دیکھنے کی اور بس فوراً ہی عید منائی جائے۔ شریعت اسلام میں جلد بازی بھی مذموم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العجلۃ من الشیطان، کہ یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ تمام امور کی تحقیق ضروری ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی انسان خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، فتبینوا، ایسا نہ ہو کہ وہ خبر غلط ہو جائے اور کچھ کر بیٹھو۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم چاند کی تحقیق کریں۔ اس میں جلد بازی بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ مشکوک خبر کے ذریعے سے رمضان شروع کر دیتے ہیں تو پھر جس شعبان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے اس میں روزے کا ادا کرنا، اور وہ بھی رمضان سمجھ کر ادا کرنا لازم آتا ہے۔ اور اگر ہم نے 29 رمضان کو تحقیق نہیں کی اور جلد بازی میں ہم نے فیصلہ کر لیا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ دن رمضان کا ہوگا اور ہم اس دن عید کرتے ہوں گے۔ اس صورت میں ایک روز کا چلا گیا، رمضان کے مہینے میں ہم نے عید کر لی، جس دن میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم روزہ رکھو اس دن میں ہم عید کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے پر بہت سے مسلمان حضرات یہ چاہتے ہیں کہ 6 روزے شوال کے جو مسنون ہیں ان کو ادا کیے جائیں، تو ان کو ادا کرنے میں پھر غلطی ہو جائے گی۔ عید کر کے جب دوسرے دن روزہ رکھنا شروع کر دیں گے تو ظاہر بات ہے وہ دن حقیقتاً عید کا ہوگا اور اس میں روزہ رکھنا منع ہے، اس میں وہ شوال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ جب 29 رمضان ہو جائے تو ہم پر اور بھی زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے، اس لیے کہ رمضان کے ایک اہم روزے کا معاملہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزوں کی وہ فضیلت ہے کہ اگر آدمی نے اس دن روزہ نہیں رکھا اور کسی وجہ سے چھوڑ دیا تو بعد میں زندگی بھر بھی اس روزے کو ادا کرتا رہے قضا کی صورت میں، تو وہ ثواب جو اس کو رمضان کے ایک دن میں ملنا تھا وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ لہذا ہم محض جذباتی انداز میں آ کر، جلد بازی میں آ کر اس دن جلدی فیصلہ نہ کر لیں۔ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے اس ملک میں
وسائل کی فراوانی ہے، تو بعض ملکوں سے ایسی جلد خبر آ جاتی ہے کہ بھئی اس کے بعد ہم اس پر پورے طور پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں عید کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ بہت غلط جذبہ ہے، غلط خیال ہے۔ شریعت مطہرہ نے جلد بازی کو پسند نہیں کیا ہے، اور وقت آنے سے پہلے عبادت ادا نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے 30 رمضان کو عید کر لی تو آپ کی عید بھی نہیں ہوئی، اور 1 رمضان کا روزہ فوت ہو گیا، جس کا اجر و ثواب پھر بعد میں آپ تلاش کرنا چاہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ بات، آپ اس کا اہتمام کریں اور اس پر غور کریں کہ آیا جو خبر ہمیں دی جا رہی ہے وہ قابل اطمینان ہے یا نہیں۔ جب تک اطمینان کلی نہ ہو جائے، پورا شرح صدر نہ ہو جائے، اس وقت تک اس پر عمل نہ کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ وفاق العلماء اس ملک کے بہت سے مستند محقق علماء، متدین علماء، جن میں الحمدللہ دینداری ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ تفقہ فی الدین کے ساتھ متصف ہیں، ان حضرات کا یہ فیصلہ ہے کہ جلد بازی سے احتیاط کی جائے اور اطمینان کے ساتھ تحقیق کر کے فیصلہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح صورتحال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو راہ حق بتائے، اور جلد بازی کے موت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کریں۔ جلد بازی کی جہاں سے خبر آتی ہے اس میں سب سے زیادہ مقدم ملک سعودی عربیہ ہے، جہاں سے خبر آتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں چاند کی ولادت پر مسئلے کا مدار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور حکم یہ ہے صوموا لرؤیتی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ تو دیکھا جائے گا اس وقت جب دیکھے جانے کا امکان بھی ہوگا۔ تو امکان رؤیت یہ کوئی مستقل الگ چیز نہیں ہے، بلکہ جس چاند کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس دیکھ سکنے کا وقت کا اندازہ، اسی کو امکان رؤیت بتایا گیا ہے۔ اس کے مطابق ہم چاند دیکھیں گے۔ جن ملکوں نے اپنا کیلنڈر ولادت قمر پر بنایا ہے، اس کے حساب سے جب غروب آفتاب ہوگا اور چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے، چاند کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور جن لوگوں نے رؤیت کے امکان پر، جس کو امکان رؤیت کہتے ہیں، اپنے ملک کا کیلنڈر بنایا ہے، چاہے وہ 29 پر بنایا ہو تب بھی چاند نظر آ سکتا ہے، چاہے 30 پر بنایا ہو تب بھی چاند نظر آ سکتا ہے۔ سعودی عربیہ کی ایک بڑی غلطی یہ ہے، اور جس کی انہوں نے باقاعدہ اس کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے جو اپنا کیلنڈر بنایا ام القریٰ کا، وہ ولادت قمر پر بنایا۔ اب اس کے اعتبار سے چاند دیکھنے کی کوشش کرنا ایک بے سود کوشش ہے، مگر مشکل یہ ہے برسوں کی تحقیق کے بعد آج بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہوا کہ وہ بسا اوقات اسی کیلنڈر کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ غروب سے پہلے بھی ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، چاند کے دیکھنے پر مدار نہیں رکھتے ہیں، اور بتاتے یہ ہیں کہ گویا ہم نے چاند دیکھا، ہمارے پاس گواہ ثابت ہو گئے۔ اور اتنی موہوم اور مشکوک خبر ہوتی ہے، اسی بنیاد پر اختلافات واقع ہو رہے ہیں۔ دنیا میں جھگڑوں کی بنیاد صرف یہی ہے کہ سعودی عربیہ بہت جلد فیصلہ کرتا ہے، تو جو ملک اس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، جب اپنے ملک میں اس رؤیت کو نہیں پاتے، یہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ جن ملکوں کے اندر امکان رؤیت پر کیلنڈر بنا ہوا ہے، الحمدللہ وہاں آج تک بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور الحمدللہ وہ اطمینان کے ساتھ رمضان کی ابتدا بھی کر رہے ہیں، رمضان کا ختم بھی کر رہے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس غلطی کی ان کو وضاحت کریں، اور ہم ان سے کہیں کہ آپ کی اس غلطی کی بنیاد پر ہم عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ آج کل یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی تحفظ حرمین کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے تحفظ حرمین ایک الگ مسئلہ ہے، اور چاند کا نظر آ جانا اس کے بعد اس کا فیصلہ ہونا یہ بالکل مستقل مسئلہ۔ دونوں کو جوڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اگر چاند کے سلسلے میں وہ غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں اس غلطی کی وضاحت کرنا یہ تحفظ حرمین کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی مسئلے کے اندر ان کی کوئی غلطی ہو، یا کسی بھی ملک کی کوئی غلطی ہو، تو اس کو بتانا
یہ کوئی ان کے فضل و کمال کے اندر کمی پیدا نہیں کرتا۔ رمضان اور عید کا فیصلہ کرنا مستقل مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات بھی جو بہت اہم ہے، بہت سے حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں حضرات تو اس پر عمل کر رہے ہیں، تم کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ وہ بھی بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں۔ تو میں اس وقت آپ کے سامنے چند اکابر کے ملفوظات بہت مختصر ہیں سنا رہا ہوں، جس سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عالم ہو یا کوئی بھی بزرگ ہو، ان کے عمل پر اعتبار نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے اصول و ضابطے کو دیکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم سب کے اکابر، ہم سب کے شیخ المشائخ حیات اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بہت ہی محبوب مسترشد اور خلیفہ کو ایک بات تحریر فرمائی جو آج بھی ان کے مکتوبات میں موجود ہے۔ فرمایا اس میں شیخ زکریا نے کہ ایک چیز میں نے سہارنپور میں بھی اور حجاز میں بھی تم کو خاص طور سے بار بار تاکید کی کہ مجھ ناپاک کے کسی فعل کو حجت نہ بنانا، اس کی خاص طور سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے تو حضرت مفتی محمود الحسن صاحب اور دوسرے مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھتے، اس کے بعد اس پر عمل کرتے۔ محی السنہ حضرت مولانا شاہ باء الحق صاحب الدوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مجالس ابرار میں لکھا ہے، اکابر اور مشائخ اور علماء کا عمل حجت نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہیں کوئی عذر ہو، قرآن و حدیث کو دیکھو، اس پر عمل کرو۔ اسی طرح پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے عالم اور بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ کے مسائل ان کا حل میں ہے، سب سے اہم تر یہ کہ مشائخ کا عمل شریعت ہو، نہیں کہ اس کی اقتداء لازمی ہو۔ ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں، خوب سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا سربراہ ہو یا سعودی حکمران، سیاسی لیڈر ہو یا علماء و مشائخ، یہ سب امتی ہیں، ان کا قول و فعل شرعی سند نہیں۔ ہم لوگ بڑی سنگین غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں جب قانون الہی کے مقابلے میں فلاں اور فلاں کے عمل کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اکابر مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کا عمل ہو، جو قول ہو، اس پر عمل کیا جائے۔ اور حدیث شریف صاف ہے جو ابھی میں نے شروع میں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30 یوما، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر آسمان غبار آلود ہو تو زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں، شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ اسی طریقے پر رمضان میں 29 پر تحقیق کرو۔ اگر چاند نظر نہ آئے، غبار آلود ہو، ابر آلود ہو، تو آپ 30 دن پورے کر لیجئے رمضان کے۔ اس کے بعد عید کیجئے۔ رمضان بھی بلا شک و شبہ ہو جائے گا، عید بھی بہت اطمینان کے ساتھ اور صحیح طریقے پر ادا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت کو ہمارے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔